अब आगे बढ़ते हैं। तारिक फतेह सर, आपके पास आऊंगी मैं। आप चूंकि लिबरल मुस्लिम के तौर पे जाने जाते हैं और हमेशा इस तरह की जब भी कोई चर्चा होती है, बात होती है, आप खुलकर उस पर बोलते हैं। सबसे पहले तो आपका क्या इसे लेकर रिएक्शन है? आप क्या सोच रहे हैं जो सवाल वसीम रिजवी की तरफ से उठाया गया है और अब पहली बार हम इस तरह की चीजें देख रहे हैं कि जो कुरान पाक है वो सुप्रीम कोर्ट में उसे लेकर एक PIL दाखिल की है? जी। देखिए, मैं सिर्फ इस इख्तिलाफ इसलिए करता हूं कि जिस कदम लिया जाए उससे अगर इंतशार और फैलेगा तो उसका फायदा नहीं है। इससे बेहतर अंदाज ये है कि एक जो रिजवी साहब ने कुरान के बारे में कहा, मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि पूरा कुरान शरीफ जो हजरत उस्मान के जमाने में जमा किया गया, वो एक तो क्रोनोलॉजी में नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे सामने है कि हम सबको पता है कि पहली आयत जो है कुरान की वो कहती है कि पढ़ो, लिखो, इकरा रब्बे का, यानी, और आप देखिएगा कोई कुरान उठा लीजिए उसमें वो नहीं है सूरत, विच मीन्स कि इस कुरान को जब हजरत उस्मान के जमाने में जमा किया गया और 300 बाकी नुस्खे जला दिए गए तो उसमें एरर की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसमें यह नहीं है कि कौन मानता है कौन नहीं मानता, मैं तो एक स्ट्रेट बात आपसे कर रहा हूं। और आप अपने दूसरे जो गेस्ट है उनसे पूछिएगा कि लफ्ज इकरा जब है पहला वर्ड कुरान का, तो हम कुरान खोलने में क्यों नहीं मिलता हमें वो इकरा? कैसे वो बदल गया? कैसे कुरान में बजाय इसके कि जैसे जैसे रसूल पाक को वही आती थी और कुरान की सूरतें आती थी, उस लिहाज से क्यों नहीं आपने कंपाइल किया कुरान को? इन्होंने क्या किया? 30 पारा, सॉरी 30 क्यों है भाई, 1 क्यों नहीं है? आप लोग बजाय इसके कि ये एक्सेप्ट करें कि लॉजिकली रैशनली आपने जो 300 कुरान जलाए हैं उनके नुस्खे कहां गए? लिटरेसी आप ये देखिए शीरीन, उस जमाने में है नॉट इवन 1 to 2%, यानी हर 100 आदमी में से कोई एक आदमी है जो लिख पढ़ सकता। और ये अरबों की बात कर रहे हैं जहां किताब का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ना स्याही थी, ना कागज था, ना कलम थी, ना दवात थी। ये तो बाद में पर्शिया और आपके बिजेंटीनियन एम्पायर में जाके वहां पढ़े लिखे लोगों के साथ इनका कांटेक्ट हुआ और वहां जाके आपने कंपाइल किया कुरान इन द रॉन्ग ऑर्डर। अगर कुरान से इतनी मोहब्बत है तो कुरान का ऑर्डर तो ठीक कर लो भाई। मेरे पास पढ़े दो नुस्खे 1700 के हैं। अमीर अली एक थे आपके इंडियन स्कॉलर, उन्होंने भी डरते डरते कंपाइल किया एक में, लेकिन कोई कह नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकता? कि ये धमकी दे के गला काटने की बात। पहली चीज जो करनी है वो एक इतनी रैशनल चीज है कि जैसे आयतें आ रही थी उनको उस ऑर्डर में क्यों नहीं लिखा और कंपाइल क्यों नहीं किया? देखिए, हुआ ये है कि आपकी अगर कंपाइल हो क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में तो हर एक को समझ में आएगा कि ये इस वक्त क्या कहां हो रहा था, उस वक्त दुनिया में क्या था, हिंदुस्तान में क्या हो रहा था, चीन में क्या था, बिजेंटीनियन में क्या था, उस कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे। जो हमारे साथ ट्रेजेडी हुई है हजरत उस्मान के जमाने में कि सबसे बड़ी आयत पहले और सबसे छोटी एंड में, फिर हम उसको तोड़ देते हैं 30 पारों में, और 30 पारों में भी सबसे कोई उसमें लॉजिक नहीं है कि क्यों। ये बताया जाता है कि साहब इस तरह पढ़ो 30वां पारा तो वो आसान होता पढ़ने के लिए। अरे कभी तो सोचो कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। सर, शायद आपकी बात से ना तो मुफ्ती ज़ियाद इससे एग्री कर रहे हैं और ना ही शायद अतीकुर रहमान। दोनों का कमेंट एक एक ले लेते हैं, फिर मैं वसीम रिजवी आपके पास आऊंगी। अतीकुर रहमान और मुफ्ती ज़ियाद। शिरीन जी देखिए, जहां तक के कुरान के कंपाइलेशन, अच्छा, अतीकुर रहमान से बात नहीं हो पा रही है। मुफ्ती ज़ियाद, अतीकुर रहमान आपके ऑडियो में दिक्कत है, फिर से आऊंगी आपके पास। मुफ्ती ज़ियाद। शिरीन, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मदरसे के अंदर में जो तालीमात दी जाती है, जिस तरीके से गुफ्तगू की तारिक साहब ने, तो इन्हें यह समझ लेना चाहिए कि मदरसे के अंदर में इस्लामिक उसूल और ज़वाबित के अच्छे पढ़े लिखे आलिम दीन जो अरबी दां हैं वो अरबी ही जानते हैं और अरबी को उर्दू से अच्छा ट्रांसलेट कर सकते हैं, ऐसे ही लोगों से अरबी मदरसे में पढ़वाई जाती है। और बार बार मदरसे पर उंगलियां उठाना ये बिल्कुल बेजा है। और वो शान नुज़ूल की बात जिस तरीके से हमारी बहन अंबर जैदी ने कही है, वो बहुत अच्छी चीज़ है कि अंबर जैदी ने कहा है कि शान नुज़ूल के बारे में। तो बहन, मैं आपको बताऊं कि मदारिस इस्लामिया में जब अरबी की तालीम और कुरान की तालीम दी जाती है, उसके तबसरे किए जाते हैं, उस पर तफसीर बताई जाती है, तो पहले सबसे पहले शान नुज़ूल ही बताया जाता है, और वही शान नुज़ूल ताकि दुनिया को मालूम हो जाए। मदरसा इसीलिए है कि दीन की सबक भी दे सके, कुरान के सबक भी दे सके, और कुरान के सबक के साथ साथ वो कुरान का शान नुज़ूल भी बता।
جی شیرین جی آڈیبل ہوں میں؟ ہاں ہاں بالکل بولیے سر. شیرین جی دیکھیے جو کمپائلیشن آف قرآن ہوا جس دور میں ہوا ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہاں پر کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی, کوئی ایسی مشینری نہیں تھی, کوئی ایسے ایڈوانس وہ نہیں تھا جس سے کہ لکھت روپ میں اس کو بک فارم میں کیا جائے. یہ تو بہت بعد میں کوششوں کے ذریعے اس کو کمپائل کیا گیا. اور اگر اس کے اوپر یہ نکتہ چینی ہم کریں کہ یہ کرونالوجیکل آرڈر میں نہیں ہے تو میں طارق فتح صاحب کو بتانا چاہوں گا کہ علامہ عبداللہ یوسف علی کا ٹرانسلیٹریشن اٹھا کے دیکھ لیجئے, پورا کرونالوجی بتایا ہوا ہے, ایک ایک آیت کا کرونالوجی بتایا ہوا ہے. اور طارق فتح جی جو سورہ علق کی آپ بات کر رہے ہیں, سب سے پہلے سورت وہ آپ دیکھ لیجئے قرآن اٹھا کر مینشن ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہیں پر بھی نہیں ملتی ہے. سب سے پہلی سورہ علق جو کہ آپ کو ملتی ہے, ہاں سورہ 96. ارے کیوں ہے 96؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نمبر 1 ہے, آپ کہہ رہے ہیں 96. کیوں کیا بے ہے؟ تو اس وقت میں ٹیکنالوجی نہیں تھی نا, اس وقت میرے بھائی ٹیکنالوجی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ پیدا کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن اللہ کا, ارے آپ نے بنایا اس کو, اللہ کہاں سے آگے بیچ میں آپ پڑھیں اس کی فضیلت سے آپ کو نوازا جائے گا. ارے بھائی کیوں جھوٹ بولتے ہو, کیوں قرآن کے نام پہ جھوٹ بولتے ہیں آپ؟ آئیے اس کے شواہد اس کے دلائل دیکھ لیں. سب سے پہلی چیز جو جاننے کی ہمارے لیے یہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن جس ترتیب میں آج ہمارے پاس ہے, سوال یہ ہے کیا اس ترتیب میں نازل ہوا؟ پہلی سورت جو رسول اللہ پہ نازل ہوتی ہے وہ پہلی 5 آیتیں سورہ علق کی, اقرأ بسم ربک الذی خلق. لیکن آج یہ سورہ علق کی 5 آیتیں کہاں موجود ہے؟ 96 نمبر کی سورہ میں 30ویں پارے میں. سورہ فاتحہ جو آپ پر بعد میں نازل ہوئی اس کا مقام کہاں ہے؟ پہلے نمبر پر. تو سوال یہ ہے یہ قرآن کی ترتیب کیسے بنی؟ قرآن اس ترتیب میں ہم تک کیسے آیا؟ اور کیوں رسول اللہ نے ترتیب بدلی؟ کیا رسول اللہ کی خود کی خواہش تھی اس میں کچھ؟ سوال یہ ہے کیا رسول اللہ کی خود کی خواہش تھی؟ اگر نہ تو پھر اس حالت میں جو قرآن جس حالت میں آج ہے ایسا کیوں ہے؟ کیوں رکھا گیا اس کو اس حالت میں؟ اس لیے کہ قرآن کی ترتیب بھی اللہ کی طرف سے تھی, لیکن قرآن موجود نہیں ہے, وہ رسول اللہ کے دل پر بات ڈالی جاتی, اور آپ جہاں چاہتے کہتے, جب اللہ حکم دیتا اس آیت کو وہاں ڈال دو, اس آیت کو یہ سورے میں ڈالو, اس ٹکڑے کو یہ آیت میں ڈال دو, فلاں چیز کو فلاں میں ڈال دو. یہ کہاں سے ہوتا؟ اللہ کی طرف سے ہوتا. جبکہ خود اللہ نے بیان کر دیا قرآن میں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. یاد رکھیے, نہ اس کے نام میں, نہ اس کے معنی میں, نہ اس کے الفاظ میں, نہ اس کی ترتیب میں, کسی چیز میں آپ تبدیلی لا سکتے. اس کا اعلان خود قرآن نے سورہ یونس کی آیت نمبر جو ہے 15 میں یوں کہا, قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, کہ نبی کہہ دیجئے میں اپنی نفس سے قرآن کو نہیں بدل سکتا, میں اپنی خواہش سے قرآن کو نہیں بدل سکتا. جیسے قرآن مجھ پہ نازل ہوا, جیسے مجھے بتایا گیا وہ ترتیب میں ہے, وہی نام ہے, وہی تمام چیزیں ہیں, میں قرآن کو اپنی نفس سے بدل نہیں سکتا. تو یہاں وضاحت ہو گئی کہ قرآن رسول اللہ نفس سے نہیں بدل سکتے. سوال یہ پھر جو ترتیب آئی وہ کہاں سے آئی, وہ کیوں ایسی دی گئی؟ وہ بھی اللہ کی طرف سے وہی تھی آپ کے قلب پر کہ یہ نبی ایسا جمع ہو. یہ وہی کی وہ قسم ہے, یہ وہی کی وہ قسم ہے. آئیے اور دلائل دیکھتے ہیں قرآن. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جو قرآن پاک ہے جیسے آپ کے سامنے پڑھا ہوگا, یہ اس فارم میں دے کر گئے تھے یا بعد میں لوگوں نے کیا اس کو اکٹھا؟ یہ فیس بک پہ بڑی بحثیں چل رہی ہیں. بحثیں کیا ہے, سنی شیعہ سب کا اتفاق ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی دفعہ جو ہے وہ حضرت عمر کے مشورے کے ساتھ, صحیح بخاری میں آتا ہے, قرآن پاک کو کمپائلڈ فارم میں ایک جگہ جمع کیا, اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرات کا اختلاف ختم ہوا. میں نے پورا اس پہ لیکچر بھی دیا, مسئلہ نمبر 115 قرآن کی حفاظت کے موضوع پہ, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کی آیت کے تحت میں نے یہ سارے قرات کے اختلافات بھی بتائے ہیں. کتابی شکل میں تو ظاہر نہیں تھا, لیکن کمبائنڈ فارم میں اس اعتبار سے تھا کہ اصحاب جو ہیں وہ حافظ قرآن موجود تھے. صحیح بخاری میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال حضرت جبریل کے ساتھ دورہ قرآن کرتے تھے, اور جس سال آپ کی وفات ہوئی 2 دفعہ کیا, اور آپ نے سیدہ فاطمہ سے کہا کہ اس دفعہ جبریل نے 2 دفعہ دورہ کیا, مجھے لگتا ہے کہ میری وفات کا وقت قریب آ چکا ہے. پھر وہ رو پڑی. سیکوینس بھی ہمارے والا تھا, یہی سیکوینس ہے, یہ جو ترتیب ہے یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بتائی ہے, یہی لوح محفوظ کے اوپر لکھی ہے. البتہ جو نزول کی ترتیب ہے وہ الگ ہے. نہیں, یہ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اجماع سے, اجماع حفاظت کا اجماع, پوری امت کا اجماع. اجماع سب سے بڑی دلیل ہے. قرآن کی اتھینٹسٹی ہے, اجماع امت ہے. کوئی اور قرآن کسی کے گھر سے نکل آتا ہے تو دکھا دے مجھے. تو قرات کے اختلافات کو بھی لوگ مان رہے ہیں, قرآن تو یہی مان رہے ہیں نا, وہ الٹیمیٹلی تو یہی ہے نا. ایون وقف تک جو ہے, میں نے اہل تشیع وہ جو آیات ہے نا سورہ آل عمران کی, کہ جو علم میں راسخ علماء ہیں وہ تو اللہ کے حضور یہی دعا کرتے ہیں کہ جتنا کچھ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا یہ اللہ ہی کی طرف سے, ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اس میں وہ اہل تشیع وقف نہیں مانتے نا, وہ کہتے ہیں کہ جو متشابہات ہیں ان کا علم یا اللہ کے پاس ہے یا پھر علماء کے پاس ہے جو راسخ ہیں علم میں.
تو وہ ادھر وقف نہیں کرتے، لیکن میں نے ایران کا قرآن چھپا ہوا دیکھا ہے، وہ بھی وہاں پہ وقف موجود ہے، جو اہل سنت کے یہاں پایا جاتا ہے کہ وقف کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے کہ اس کا علم صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور جو راسخ ہے علم کے اندر وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، چاہے متشابہات ہے یا محکمات ہیں، ہم ان کے پر ایمان ہے۔ تو قرآن تو ایک ہی ہے میرے بھائی، پریکٹیکلی چونکہ ایک ہے، امت کا اجماع خود اس کی پشت کے اوپر کھڑا ہے۔ امت کا اجماع جو ہے نا، اس امت کی حفاظت قرآن نے کی ہے، اور قرآن کی حفاظت اللہ نے اس امت کے ذریعے دی ہے، الحمدللہ۔